وائی این اسٹوڈیو کے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا یا سنا گیا تھا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، قطع رحمی اور عناد کی بینٹ چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے والے واقعات کی تفاصیل تو پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر صلہ رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمہ کی تفاصیل سنیے اور اس واقعے کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نواح میں وقوع پذیر حالات و واقعات کو پڑھیں۔ اس شخص کا نام حیزان الفہیدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قصیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود کو تو رو رو کر اپنے داڑھی کو آنسو سے تر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کس بات پر یہ زار و قطار رونا اور غش پڑ جانا؟ اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی، حیزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، جس کی تفاصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے سرورق پر چھپی۔ مملکت کی کئی بڑے مساجد کے منابر سے ائمہ کرام نے اپنے خطابات میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور فورمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تلخیص آپ کے لیے حاضر ہے۔ حیزان اپنے ماں کا بڑا بیٹا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنے ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حیزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت، جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر نا آمادہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حیزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکیں۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سکت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو تکرار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جو کا تو ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بھی سود رہا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کریں گے۔ اگلے پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنے ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کی دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازع چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملہ کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حیزان کی اس طرح داڑے مار مار کر رونے کی۔ اتنی قیمتی تھی حیزان کی آنسو، حسرت کے آنسو، کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد۔ شاید بات حیزان کی نہیں، بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں والدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا۔